حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نیک بخت اور عزت دار عورت کا جو نشان ہے وہ گھونگھٹ ہے، یعنی کامل پردے کا ہونا یہ اس کا نشان ہے۔ دوسری بات اب میں نہیں بولتا، خود ہی سمجھ لیجئے اس کے خلاف جو ہے۔ اب حدیث سن لیجیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپائے۔ گھر میں رہ کے چھپائے تو بہت اچھا، اس کے جسم کا ڈیل ڈول بھی پتہ نہ لگے، لیکن اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہو تو ایک سادہ برقع کالے رنگ کا کھلا ڈولا جس پہ کوئی کام نہ ہوئے ہوں تو وہ پہن کے باہر نکل سکتی ہے۔ ہم تو 1442 سال دور ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے شدید محبت، انہوں نے دین کو کتنا سمجھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتی تھیں اور نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ سے شدید محبت کرتے۔ شہر سفر پہ جاتے، جب واپس آتے مدینہ طیبہ تو نبی علیہ السلام اپنے گھر بعد میں جاتے، بی بی فاطمہ کے گھر پہلے آتے، اور جب بی بی فاطمہ ملنے آتی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ باپ کون ہیں؟ انبیاء کے سردار، اور خاوند کون؟ ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیٹے کون؟ جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سمجھا ہوگا نا۔ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیے، اتنی تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا یہ ہمارے دل اور دماغ سے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات چلی اور یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، یا عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کسی کام سے جانا تھا تو میں گیا تو فاطمہ سے پوچھ لیا کہ فاطمہ سب سے بہترین عورت کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو خاتون جنت نے فرمایا عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں نہ کوئی مرد ان کو دیکھے۔ یہ خاتون جنت نے جب کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی نے یہ جواب دیا ہے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہو کے فرمایا کہ وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کی گود میں دین سیکھا ہو تو اس کے بعد اب کوئی بات تو رہ تو نہیں جاتی نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں الگ جگہ پہ، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب عورت حیا کے خلاف چلتی ہے اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتی ہے تو ادھر بھی ایک حدیث آتی ہے، فرمایا اذا لم تستحی اعمل ما شئت، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ یہ بے حیائی بے پردگی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اور ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان اسے خود توجہ سے دیکھتا ہے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں محدثین نے لکھے، ایک یہ کہ شیطان اس لیے دیکھتا ہے کہ اب مجھے لڑکوں کو، نوجوانوں کو ادھر متوجہ کرنے کا ذریعہ مل گیا، اب میں ان کو دل میں ڈالوں گا خیال، بہکاؤں گا اور کام کو خراب کرواؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی، شہوانی، نفسانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، عورت جب باہر نکلتی ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، گویا یہ بھی شیطان ہی کا دیکھنا ہوا، کیونکہ نیت اور سوچ شیطانی، تو یہ جھانکنا بھی شیطان ہی کا ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ مردوں کے لیے اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے، اور عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ پردہ جو واجب کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان فتنوں سے بچے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں فتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں جتنا پردہ زیادہ ہوگا وہاں اتنے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔